الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آقا کا نام آئے بڑی عظمت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ پھر میں پڑھتا ہوں آپ تاکہ تعلیم ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ اس وقت کوئی تفصیلی بیان کا پروگرام نہیں ہے، بہت مختصر طور پر آیت کریمہ سے متعلق بہت اہم باتیں عرض کی جائیں گی، پھر ہم سب مل کر پوری امت کے لیے دعا کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بغیر کسی تمہید کے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ یہ سانپ، بچھو، اژدہے، درخت کا ایک ایک پتا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی دولت حاصل ہو جائے۔ بڑی اچھی تمنا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے گا، اسی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اسی کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اور جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے یا بہت کمی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، موت کے وقت ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تحیون تموتون، جیسی زندگی بسر کرو گے اسی حالت پر موت آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت ہر طرف سے یلغار ہو رہی تھی۔ یہود، منافقین، مجوس سب اسلام کے مٹانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے تھے۔ ہر طرف سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا، یہودی بھی مقابلہ کر رہے تھے، جہاد ہو رہا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، مٹھی بھر تھوڑے سے مسلمان تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہودیوں نے پوری سازش رچی، جیسے آج رات دن اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کیسے اسلام مٹ جائے، مسلمان کیسے دنیا سے نیست نابود ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہودیوں نے، منافقین نے ایک اعرابی دیہاتی کو لالچ دیا کہ اگر تم نے ایک کام ہمارا کر دیا تو تم کو ہم بڑا انعام دیں گے، سرخ اونٹ انعام میں ہم تمہیں دیں گے۔ اور سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، مالداروں کے پاس ہوتا تھا، اور وہ غریب آدمی دیہات کا رہنے والا، اس کو سرخ اونٹ کا لالچ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا۔ تو یہودیوں نے، منافقین نے، مجوس نے مل کر کے نصارہ نے ایک تھیلا تیار کیا اور اس تھیلے کو اس اعرابی دیہاتی کے حوالے کیا کہ دیکھو تم یہ تھیلا لے کر کے جاؤ
محمد ابن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کافر کی بات نقل کرتا ہوں، یہودیوں نے کہا کہ اس تھیلے کو لے کر کے جاؤ محمد ابن عبداللہ کے پاس اور تم ان سے معلوم کرنا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ کہ ہمارے تھیلے میں کیا ہے. اللہ اکبر. عربی شاعر نے بڑے عجیب انداز میں اس حدیث کو بیان کیا ہے عربی میں، عربی شعر کے اندر. وَبَانَ الْحَقُّ دَبٌّ إِذْ بِهِ عُلِّقَ الْإِيمَانُ مِنْ ذَاكَ الرَّجُلِ. اللہ اکبر. اعرابی دیہاتی انعام کے لالچ میں وہ تھیلا لے کر کے چلا اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عظیم مجمع میں تشریف فرما تھے، اور اس نے جا کر سوال کیا، اے محمد ابن عبداللہ، تم اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میرے تھیلے میں کیا ہے. آقا نے فرمایا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں بتاؤں تمہارے تھیلے میں کیا ہے یا تمہارے تھیلے میں جو چیز ہے وہی بتا دے کیا چیز ہے وہ. اس نے کہا کہ اگر وہ چیز بتا دے گی کہ وہ کیا چیز ہے تو مجھے بھی نہیں پتا، میں تو فوراً ایمان قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. کیونکہ آقا کی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. عربی میں آقا نے خطاب کیا، آپ اندازہ لگائیے، عربی میں یا ایتھا الذب، یا ایتھا الذب. ذب عربی میں کہتے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے بڑے پیٹ کا جو اچھل اچھل کے چلتا ہے، اردو میں اس کو گو اور بجو کہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دیہاتی اعرابی کو، دیہات کا رہنے والا بے پڑھا لکھا انسان، وہ جب تھیلا لے کر کے چلا تو اس کے اندر وہ گو بجو موجود تھا. وہ جانور اپنی جان کی بادی لگا رہا تھا، اوپر سے تھیلا بند تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا. اس کو پتا چل گیا تھا کہ مجھے آج دیدار نصیب ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ اس میں اچھلتا کودتا تو اعرابی دیہاتی تھیلا پھینک کر بھاگ جاتا ڈر کے مارے، لیکن بالکل ساکت تھا، اپنا دم توڑ رہا تھا کہ مجھے تو دیدار کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تھیلا لے کر کے وہ پہنچا کہ آپ بتائیں اس تھیلے میں کیا ہے، تو آقا نے فرمایا یا ایتھا الذب، اے گو. اتنا سننا تھا تو چونکہ آقا نے عربی میں سوال کیا، اس جانور نے عربی میں جواب دیا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، بار بار حاضر ہوں، 70,000 مرتبہ قدم بوسی اطاعت کے لیے حاضر ہوں. آپ فرمائیں کیا حکم ہے. اللہ اکبر. آقا نے عربی میں پھر سوال کیا، انت تعرفنی من انا. اے گو، تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں. گو نے عربی میں جواب دیا، انت رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ اکبر. جلدی سے اعرابی نے جو تھیلا جھاڑا اور جلدی سے وہ گو گری ہے اس کے اندر، ابھی زندہ تھی، جلدی جلدی تیز قدموں سے گئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینے لگی. اور بوسہ دیتے دیتے جب ہٹی ہے وہ، اور فوراً جو ہے وہ ذکر کرنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول، سانپ، بچھو، اژدہے اور جتنے بھی بت ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب روزانہ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو دنیا کے تمام پہاڑ بلک بلک کے زار و قطار روتے ہیں. اتنا روتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، ان کے رونے کی وجہ سے آسمان بھی رونے لگتا ہے اور چرچرانے لگتا ہے کہ اب ٹوٹ کر کے گر جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، جب صبح کو طلوع آفتاب کے بعد سب رونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے بات کرنے کی طاقت عطا فرمائے، قوت گویائی. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے
امریکہ، لندن، دنیا کے ملکوں میں فون کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ کے پاس سے اگر اللہ کا ذکر کرنے والا محبوب بندہ گزر جاتا ہے یا کوئی اللہ کی ذاکرہ بندی گزر جاتی ہے تو پہاڑ پوری دنیا کو میسج دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ اب غم کرنے کی بات نہیں، اب فکر کی بات نہیں، میرے پاس سے ذکر کرنے والا بندہ گزر گیا، آج قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا ذکر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑا چونکہ بالکل مختصر کر رہا ہوں میں، وقت بہت مختصر ہے، آپ لوگ بھی بہت مصروف ہیں۔ غوث العظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بلک بلک کے رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے میرے پیارے بھائیوں، 3 دن روتے ہوئے گزر گئے۔ جب 3 دن روتے ہوئے گزر گئے تو رات کو ان کو زیارت ہوئی رب ذوالجلال خالق کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پروردگار عالم نے معلوم کیا، اے عبد القادر کیوں گریہ داری کرتے ہو، کیوں روتے ہو، روتے روتے تم نے برا حال کر دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الہ العالمین، آپ نے ایک ابدال کو موت دے دی۔ ایک ابدال وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی، اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ایک کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ نے ایک ابدال کو موت دے دی اور مجھے دنیا میں کوئی اس مرتبے کا انسان نظر نہیں آتا، کوئی اتنے بلند بالا مرتبے والا کہ جس کو میں لا کر ابدال کی کرسی پر بیٹھا دوں، اور وہ ذمہ داری پوری دنیا کی، اور یہ بھی ابدال چلے گئے، ان کی ذمہ داری مجھے سنبھالنی پڑ رہی، کہاں تک ذمہ داری نبھاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے غوث کتب ابدال جو ہے تکوینی طور پر چلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کبھی کتب جو ہے نرم طبیعت کا ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، بے دینی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر سخت مزاج ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر نظام بالکل صحیح چلنے لگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ آپ جانتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رو کر کے کہہ رہے تھے، اے رب العالمین، آپ ان کے بدلے میں کسی اور کو موت دے دیتے، یہ تو کروڑوں انسانوں میں کوئی کہیں نظر آتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا آج کل، میں کس کو بیٹھا ہوں اس عہدے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، غم مت کرو، فکر مت کرو، فلاں آبادی اور فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے اور خوف ہراس کا ماحول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، حکم تھا پروردگار عالم کا کہ چلے جاؤ، اور فلاں کلیسا کے اندر 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ایک عیسائی پادری 3 خداؤں کو پوجتا ہے، تم جا کر اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے، یہ تو کسی سے ڈرتے نہیں، تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر ایک چیز اس کو ڈراتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ فوراً عیسائی پادری کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد وجد میں اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے پادری کے کلمہ پڑھنے کو سن کر کے 40,000 پادری جو آس پاس تھے سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اے عبد القادر، جب تم اس کو کلمہ پڑھاؤ گے وہ کلمہ پڑھ لے گا، جب وہ کلمہ پڑھ لے اسی کو پکڑ کے لے کر کے آنا اور ابدال کے عہدے پر کرسی پر بیٹھا دینا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کیا،
ایک مرتبہ کتنی پکی سچی توبہ کی باطل خداؤں سے، اور کتنے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کہ ابدال کے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے لوگوں کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرنے لگتا ہے ایمان اس کی سطح نیچے آ جاتی ہے، اور اگر جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کا ایمان ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ترقی کرتے کرتے اسی ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غوث قطب ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی جو ہے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ لوگ جو کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں داخل کر دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو یہ گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، شیطان کے جال میں ذکر کرنے والا نہیں پھنستا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا کر گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شیطان سب سے پہلے آتا ہے، آنے کے بعد پیر کو سونگتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آج تو لوگ جو ہے فوراً دوڑتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ارے ٹھیک ہے جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، لیکن سب سے پہلے اس کو کلمے کی تلقین تو کر لو۔ کچھ لوگ کلمے کی تلقین کرائیں لیکن بھول جاتے ہیں، کوئی کلمے کی تلقین نہیں کراتا، اور وہ جو ہے بیچارہ جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو جو ہے ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر سن کر پڑھ لیتا ہے تو بار بار مجبور نہ کیا جائے، ایک مرتبہ جو ہے اگر پڑھ لیا اس نے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ دیکھو کہ کون کلمہ پڑھاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، کہ ڈاکٹر جو ہے کسی کو بچا دے گا۔ ارے موت برحق ہے، موت کا وقت جب آ جائے گا پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے کسی کو نہیں بچا سکتے۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، افلاطون جو ہے اس نے اپنی موت کا انتظام کیا، موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کی۔ ایک بڑی عمارت اس نے بنوائی، اور بڑی عمارت بنا کر کے اس نے اس عمارت کے اندر تمام جو ہے افلاطون کی تصویر اس نے ایسے سلیقے سے بنائی کہ ہر ایک دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ حقیقت میں افلاطون ہے، یعنی نقلی کو بھی اصلی سمجھے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جو ہے جب موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے درخواست کی کہ موت کا وقت مجھے بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حکمت سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت تمہیں موت آئے گی، اس سے پہلے اس نے انتظام کر لیا اور ایک عمارت بنا کر کے اپنا پتلا جو ہے ہر طرف کھڑا کر دیا، اور کچھ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے، اور ایک کرسی پر جا کر خود بیٹھ گیا۔ اب ملک الموت، اس کا مقصد کیا تھا کہ ملک الموت جب داخل ہوگا تو وہ چکمے میں آ جائے گا کہ اصلی افلاطون کون ہے، اور موت کا وقت ٹل جائے گا۔ جب موت کا وقت ٹل جائے گا تو پھر ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتا، موت کا وقت متعین ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ملک الموت داخل ہوئے عمارت کے اندر۔ ملک الموت نے کہا کہ ارے افلاطون، تم نے بڑا کمال کر دیا کہ تم نے جو ہے اپنے جیسی ساری تصویریں بنا ڈالی، لیکن ایک فرق اس میں رہ گیا، اصلی افلاطون میں اور نقلی افلاطون میں۔ فوراً پاگل بول پڑا کہ وہ کیا فرق ہے؟ کہا کہ یہی فرق ہے، جو نقلی ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، جو اصلی ہے وہ بولتا ہے، اور وہیں روح قبض کر لی۔ تو میرے پیارے بھائی، دنیا میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے اطباء نے بڑی تدبیریں کی، لیکن موت کا وقت برحق ہے۔
موت کا وقت اپنے وقت پر آ کر رہے گا. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہی انسان ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے آپ کو گزارے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو گناہوں سے نہیں بچتا اس کی عبادت اس کو نجات نہیں دلاتی. میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں. رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ میرے بندے ولی بن جائیں، میرے بندے ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے سمجھا کہ خالی عبادتوں سے، تہجد پڑھنے سے، تلاوت سے ہم متقی بن جائیں گے. ہرگز نہیں میرے پیارے بھائیوں. عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنا ہو، اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچے تو ہم متقی نہیں بن سکتے. میرے پیارے بھائیوں، یہ عبادتیں تو جو ہے گناہوں کے عوض میں جو ہے لوگوں کو دے دی جائیں گی، کرنسی میں تبدیل ہو جائے گی، کرنسی ختم ہو جائے گی، نیک اعمال سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسی زندگی کوئی گزارے گا اسی حالت میں اس کو موت آئے گی. جیسی زندگی گزاریں گے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اب ہم ذکر کریں گے کیونکہ آپ لوگ بھی مصروف ہو. قبلے کی طرف رخ کر لیجئے، سب لوگ قبلے کی طرف، اور دیوار سے ٹیک لگانا چھوڑ دو، آگے بڑھ جاؤ. مل کر کے آ جاؤ میرے پیارے، مل کر کے بیٹھو. جب کہا جائے تو بڑائی نہ رکھو دل میں، یہ اللہ کے رسول کی بے ادبی نہ کرو. تم میرے پیارو، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں دنیا میں جاتا ہوں، اللہ لے جاتے ہیں، لیکن اتنی بے راہ روی کہ جو جوان ہے وہ بھی ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا، جو بوڑھے ہیں وہ تو مجبور ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کے لیے تھوڑا دیوار سے ہٹ جائیں. اب بتی روشنی کم کر دیجیے، بند کر دیجیے. درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وسلم، اور اس یقین کے ساتھ ذکر کریں کہ مجلس ختم ہوگی، ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، ایک ایک فرد کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اس مجلس میں بیٹھنا مل گیا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں. جب ذکر کی مجلس میں تم پہنچو، خوب جو ہے اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جو ہے اب ذکر شروع کر دیں. اور یہ وہی ذکر ہے جو سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے ذکر کیا ہے اسی طریقے سے ہم ذکر کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چلو بھائی بند کر دو، موبائل بند کر دو. موبائل جو ہے یہ تو بے توجہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، رنگ بجتی رہتی ہے. ہم لندن میں ایک مسجد میں پہنچے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے موبائل کی رنگ بجے گی اس کو 100 پاؤنڈ جرمانہ جمع کرنا پڑے گا. تو میں تعجب میں رہ گیا کہ تقریباً کرنسی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، 10,000 کے آس پاس بنتا ہے انڈین کرنسی. میں نے کہا کہ کوئی جمع کرتا ہے. لوگوں نے کہا کہ لوگ چپکے سے جمع کر کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ ہمارا موبائل کی رنگ بجی تو کیسے بجی. اور آج ہم لوگ جو ہے کٹ حجتی کریں گے کہ ہم کیسے ارے مسجد میں جا رہا ہے، وہ پیسہ مسجد کے کام میں خرچ ہوگا، لیکن اس میں جو ہے 10 پیسہ بھی دینے کے لیے کہیں گے کہ کوئی میں نے جان بوجھ کر بجایا ہے، بھول تو گیا کیا بات ہے. تکبر کی وجہ سے سوال جواب انسان کرنے لگتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دل کو تکبر سے پاک فرما دے. اور جب حق بات ان کو کہی جاتی ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں یہاں کی بات نہیں کہتا، ابھی مالیگاؤں دھلیا جو بڑا مجمع، بہت بڑی مسجد تھی، لیکن یہاں جگہ چھوڑے وہاں جگہ چھوڑے میں نے کہا کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہر عالم ایک جیسا ہے. ارے جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ حق بات پہنچا دیتے ہیں، تم کو اچھی لگے تو بری لگے تو.
میرے پیارے بھائیو، میں نے کہا کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو منافقین کچھ اس کونے میں بیٹھتے تھے، اس کونے میں بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، جگہ چھوڑ کر بیٹھتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو ہم منافق نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور شہدائی ہیں۔ ہمیں آئندہ اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم یہ بے ادبی کسی عالم کی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کی بے ادبی ہو رہی ہے میرے پیارے بھائیو، کہ ہم بات نہیں مانتے۔ ارے کون ہے جو ہم کو کہے گا؟ ہم تو صاحب مال ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ہم جو ہے اتنے شرپسند ہیں کہ ہم کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لوگ ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے دل کے ٹٹولو، یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے کہ مل کر کے بیٹھو؟ کیا تمہارے سامنے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے کہ جب آقا جو ہے مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ اکرام کی چادر پھیلا دی جاتی تھی، جھول نہیں ہوتا تھا اس میں۔ میرے پیارے بھائیو، آئندہ اس کا خیال کیا جائے، بے ادبی کا۔ بے ادب محروم ہو جاتا ہے، بے ادب محروم ہو جاتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ ذکر شروع کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ذکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، جس اللہ تعالیٰ جن بندوں سے خوش ہوتے ہیں انہی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ شیطان معمولی بہانہ بنا بنا کر کے اللہ کے بندوں کو ذکر کی مجلس سے محروم کرنا چاہتا ہے، لے جاتا ہے پٹا کر کے، اور لے جا کر مسجد کے دروازے پر غیبتوں میں، شکایت میں، چغل خوری میں گھنٹوں کھڑا کر دے گا، اور 5-10 منٹ اپنے مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے جو ہے اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیو، دوسروں کو بھی سمجھائیے، آئندہ سمجھائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو مسجد سے نکل کر کے بھاگنا منافقین کی علامت ہے، ایسے پھانپا مار کر کے بھاگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال ایسی ہے کہ مسجد میں جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتی ہے، ایسی مومن خوش ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، دل اس کا باغ شادمانی میں ڈوب جاتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ مسجد میں ایسا وہ گھبراتا ہے جیسے پرندہ پنجڑے میں پھڑپھڑاتا ہے، دروازہ کھلے اور بھاگے۔ اسی طریقے سے نہیں، اپنی حالت پر جانا ہے، نکلنا ہے، نکلتے ہوئے جو ہے تہذیب و تمدن کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسے بھاگیں گے اڑی مار کر کے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب دوسری تسبیح کا ہم ذکر کریں گے، اسی یقین کے ساتھ، رقت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اللہ کی محبت دل میں لے کر کے، اس یقین کے ساتھ کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ بیٹھنا پسند آ جائے اور مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ماشاء اللہ بہت مبارک. چند کلمات بزرگان دین کہتے ہیں، اس کو زبان سے آپ لوگ بھی ادا کریے. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ماشاء اللہ. اب ہم تیسری تسبیح کا ذکر کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے. میرے پیارے بھائیو، لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، بہت مصروف ہوں. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دنیا کے جال میں پھنسا دیتے ہیں. چل تو جو ہے مطلب میں پھنساتا ہوں، تجھے موت تک مہلت نہیں ملے گی کوئی نیک عمل کرنے کی. ڈرنے کی بات ہے. میرے پیارے بھائیو، میں UK لندن بارہا جانا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی عمر والے اڑی مار کر کے، یہ پھانپا مار کر کے چلے جا رہے ہیں بھاگے ہوئے. میں نے کہا کیا بات ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھتا ہے، نہ کوئی دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے، بھاگے سلام پھیرا اور بھاگے نکلے چلے جا رہے ہیں. میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، کیوں یہ بھاگ رہے ہیں سب. لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں. تو پھر ایک آدمی دوسرے تھے، انہوں نے بتایا کہ کوئی ٹی وی پر پروگرام آ رہا ہے، وہ کوئی ایسا ناٹک وغیرہ، اس کو دیکھنے کے لیے بوڑھے بوڑھے جو صوفے توڑتے ہیں وہاں پہ، کچھ کمانا کھانا نہیں، حکومت جو مرغے دیتی ہے وہ کھاتے رہتے ہیں اور صوفہ توڑتے رہتے ہیں، اڑی مار کر کے مسجد سے نکل کر کے بھاگتے ہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر قبر میں لٹک رہا ہے، اب بھی جو ہے مطلب یہ کہ ٹی وی دیکھنے کا اتنا غلبہ، اتنا شوق. میرے پیارے بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے میں نے دیکھا ہے جس نے کہا کہ ویری بزی، ویری بہت بہت بزی، اللہ تعالیٰ اس کو پھنسا دیتے ہیں دنیا میں. چل پھنس جا دنیا میں، جب تم میرے مطلب کا نہیں، تم میرا نہیں، تمہیں عذاب کے طور پر تجھے میں مسلط کر دوں گا، دنیا کی محبت میں تجھے میں غرق کر دوں گا. یہ بالکل کبھی نہ کہا جائے ویری بزی. ارے برکت کی دعا مانگو. تھوڑی محنت میں اللہ تعالیٰ جو دن بھر میں کماؤ گے، تھوڑی محنت میں تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. یہ تو دن بھر انتظار کرتے رہو گے، جتنا ملنا ہے اتنا ہی مل کر رہے گا. اب ہم تیسری تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کام کاج چھوڑ کر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں، ہم سے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جنت کے باغ میں بیٹھا رکھا ہے. اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ بہت مبارک. اب ہم جو ہے آخری تسبیح کا ذکر کریں گے. میرے پیارے بھائیو، آخری تسبیح کا ذکر علاج کے طور پر آنکھ بند کر کے کریے. اور یہ دل بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے، گردن تھوڑا جھکا کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے رکت کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے جو ہے ذکر کریں. میرے پیارے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ
تم اتنا ذکر کرو، اس طریقے سے ذکر کرو کہ دنیا والے تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ میرے پیارے بھائی، جو بہت زیادہ ذکر کرے گا دنیا والے اس کو کہتے ہیں کہ تو بڑا دیوانہ ہے، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا دیوانہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مال کے دیوانے بہت ملیں گے، اللہ کے دیوانوں کی کمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑی عظمت کے ساتھ، کوئی کسی کے چہرے کی طرف نہ تکے، یقین کے ساتھ کہ مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے، اور روتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں کہ اے رب کریم، میری ناپاک زبان رات دن جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، اور ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ تیرا ذکر کریں، ہماری زبان تو اتنی گندی ہے، تو چاہتا تو ہماری زبان کو مڑوڑ کر ایک طرف کر دیتا، ہم ذکر کر ہی نہیں پاتے، لیکن تیرا کرم ہے کہ ہماری ناپاک زبان سے بھی تو نے ہمارے ذکر کرنے کی تو نے توفیق دی، اور ذکر کو آپ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، 1 منٹ کا ایک عمل اور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے خوف سے رونا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ رونے والی آنکھیں ان کو عطا کرتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے یہ رونے کی کیفیت چھین لیتے ہیں، اس کو رونا نہیں آتا، اور وہ تکبر کی وجہ سے بیان کرتا ہے مجھے کبھی دعا میں رونا نہیں آتا، مجھے کبھی رونا نہیں آتا۔ ارے بد نصیب، اللہ تم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جن کو رونا نہیں آتا ان کو بڑے ڈرنے کی بات ہے، صدقہ کر کے تھوڑا تھوڑا جتنی گنجائش ہو، 5 10 روپیہ 20 روپیہ صدقہ کر کر کے اللہ کو مناؤ کہ رب کریم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا کہ رونے والی یہ اتنی بڑی نعمت تھی، سعادت تھی، وہ آپ نے چھین لی۔ تو میرے پیارے بھائیو، پورا مجمع مشق کر لے رونے کی، یہاں پہ ٹریننگ مشق جو ہے، تاکہ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر روزانہ جو ہے 2 منٹ 4 منٹ رونے کی کوشش کرنا۔ جو رو دیا آنسو کا ایک قطرہ چھلک جائے، پوری زندگی کے گناہوں کے سمندر کو بہا لے جاتا ہے۔ اگر کسی کے گناہوں سے 7واں آسمان 7 زمین بھی بھر جائے، اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ گرا دے، میرے پیارے بھائیوں، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مشق کر لو تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ یہ سنت ہے رونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر بخشائے تھے، لیکن پوری رات رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے والد صاحب بہت بڑی ولی کامل، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنات صحابہ سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ عرصے تک ڈابیل میں شیخ الحدیث رہے، بڑے بڑے گجرات کے علماء سب ان کے شاگرد۔ سب سے بڑے عالم گجرات کے مولانا عبداللہ قاپدرہ صاحب، وہ بھی والد صاحب کے شاگرد۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہندوستان کے چوٹی کے بزرگ اولیاء کاملین، شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی، قاری صدیق صاحب باندوی، یہ سب والد صاحب کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے۔ اتنے سادے تھے، اتنا روتے تھے، کان رجلن بکان، بڑے رونے والے تھے۔ لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ وجد کی کیفیت ہے۔ آدھے گھنٹے تک اللہ کا ذکر کیا، تقریباً لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سنت کے مطابق لیٹ گئے، اور ان کی روح جنت الفردوس کو روانہ ہو گئی۔ جس حالت پر انسان زندگی بسر کرتا ہے اسی حالت پر موت آتی ہے۔ جو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتا رہے گا اسے موت آ نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کر لے۔ پہلے اللہ کا ذکر کرے گا پھر اس کو موت آئے گی۔ میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑا رونے کی مشق کر لو۔ یہ بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے۔ میں اس وجہ سے بتاتا ہوں علاجن، کیونکہ ہمارا دل دنیا کے جھمیڑے میں،
دنیا کی رغبت میں، خواہشات نفسانی میں ڈوبا رہتا ہے تو رونا نہیں آتا۔ اولاً تو توبہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ، حالانکہ توبہ کرنا یہ فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے دل میں جب ہم بتاتے ہیں تو اس کی پیشانی پہ بل آتا ہے کہ ہمارے دل میں توبہ کرنا فرض ہے۔ ارے بد نصیب، کیوں نہیں فرض ہے؟ آپ اور ہم گناہ گار ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا تھا کلکم خطاؤن، تم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچا لے، ظاہری باطن، اور جب گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، چاہے گناہوں سے ساتوں آسمان زمین بھر جائیں، توبہ کرنے کی وجہ سے اتنا وہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم بچہ بے گناہ پیدا ہوا، اتنا گناہ کا اثر رہتا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، آپ بھی معمول بنا لیں۔ رمضان کا ایک نام شہر التوبہ بھی ہے، یعنی توبہ کرنے کا مہینہ۔ میرے پیارے بھائیو، ایک توبہ جو ہے آپ کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے، ایک توبہ میں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، توبہ کرنے کا معمول بنا لو، 10 منٹ میں آپ جو ہے گویا کہ 100 مرتبہ توبہ کر لیں گے۔ اور بعض لوگ جو ہے 5000 10,000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت توبہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ توبہ نہیں ہے۔ استغفار کو سمجھنے کی کوشش کرو، استغفار سے آپ کا کاروبار چمکے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ توبہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ اس سے ہو گیا اس کو بالکل چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور اس گناہ پر شرمندہ اور ندامت۔ اور یہ استغفار جو ہے صرف ندامت، ایک بات پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے گناہ کبیرہ استغفار سے معاف نہیں ہوگا۔ ہم گناہ گار ہیں، رات دن ہم سے بد نظری ہوتی ہے، چلتے پھرتے بد نظری، یہ آنکھوں کا زنا ہے، غیبتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، تکبر ہم کرنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سب گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ مجھ سے تکبر نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، بالکل پلے درجے کا جھوٹا ہے۔ کیونکہ جیسے بخار انسانوں کو آتا ہے، تکبر بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تھوڑا مال بزنس چمک گیا، فوراً تکبر آ جاتا ہے، چال بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑائی جو ہے، یہ بڑائی کا آنا جو ہے زیادہ برا نہیں ہے، تکبر پیدا ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو تکبر سے پاک فرما دے۔ چاہے کتنا ہی عبادت گزار کوئی ہو جائے گا، دنیا میں سب سے بڑا عابد و زاہد، اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہے، اس کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا، جنت میں جو ہے وہ نہیں داخل ہوگا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں میسر ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیو، رونے کی مشق کرو، کوئی کسی سے شرمائے نہیں، کوئی کسی کے چہرے کی طرف نہ تکے، دقت پیدا کریں۔ جو رو دے، جس کے آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ مراقبہ شروع کر دی، اس کو مراقبہ معصیت کہتے ہیں۔ بہت ساری قسمیں مراقبے کی ہیں، پوری زندگی کے گناہ۔ ہر انسان یہ سمجھے سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، رب کریم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ پوری زندگی ہماری تکبر کرتے کرتے، غیبتیں کرتے کرتے، چغل خوری کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، نمازوں کو پامال کرتے ہوئے، گناہ کا کام کرتے ہوئے، بد نظری کرتے کرتے اللہ برباد ہو گئے۔ اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، ہماری توبہ قبول نہیں کی، ہم برباد ہو جائیں گے، جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ فرما دیجیے۔ اللہ اے رب کریم، گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوب رہے ہیں، اے پروردگار ہمیں رحمت کی رسی ڈال کر نکال لیجیے۔ اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اللہ اس نسبت غلامی پر نظر رکھ کر کے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔
رب کریم معاف فرما دیجیے اللہ باپ۔ الہامی اشعار بزرگان دین کے میں اللہ کے نام کی ضرب لگاتا ہوں آپ کے دل پر، جس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، تجربہ ہے علاجن، یعنی میں ضرب لگاؤں گا آپ کے دل پر، آنکھ بند کر لے، کوئی ادھر ادھر نہ تکے، کوئی کسی اللہ 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 بڑے گنہگار اللہ باپ، اللہ پوری زندگی برباد ہو گئی اللہ گناہ کرتے کرتے، اللہ بچا لیجیے اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کون مقبولیت والا ہے، کون اللہ کے دربار میں دردرایا گیا، بھگایا گیا، نکالا گیا، پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے اللہ۔ اگر اپنے دربار سے آپ نے ہمیں بھگا دیا، ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا اللہ؟ اللہ معاف فرما دیجیے اللہ۔ رب کریم ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کوئی ہمارے پاس کھڑا ہونے کا روادار نہ ہوتا، کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اللہ۔ جو آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال لیا، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیجیے۔ جب نام اعمال تلے جائیں گے عدلگی ترازو پر، تب پتہ چلے گا کون کامیاب کون ناکام۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری آنکھوں کھول لیجیے، سر اٹھا لیجیے، آنکھ کھول لیجیے، ماشاءاللہ پورا مجمع جو ہے آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ لوگ سالہ سال خانقاہ میں گزارتے ہیں کہ رونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ آنسو کا ایک قطرہ اربوں خربوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آنسو کی لاج رکھ کر کے پوری دنیا میں امن و امان کا فیصلہ فرما دے، امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے۔ اے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے جو ہے جتنے بھی اللہ والے بزرگان دین ہیں، یہ سب اپنے شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں۔ بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ آج کل دجالی فتنے ہر جگہ عام ہو گئے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ بڑی بڑی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور ہمیں گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، سب ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، سب مرید تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہ بھی مرید تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے 20 سال خانقاہ میں ذکر شغل کرتے رہے، اپنے دل کی اصلاح کرتے رہے۔ جب دل ان کا منور اور مجلہ ہوا ذکر کی کثرت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کا عظیم الشان کام عطا فرمایا۔ تو سب مرید تھے میرے پیارے بھائیو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو تو ہم نے اسی طریقے سے ذکر کرتے ہوئے دیکھا جس طریقے سے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، وہ بھی حضرت شیخ سے مرید تھے اور میں بھی
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھا، اور ماشاءاللہ ہم تو پیر بھائی تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ گناہ گار ہونے کے باوجود ہم جو ہے اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ مرید ہونا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی عورتوں کو بھی کسی اللہ والوں سے منسلک کر دو، گھر کا نقشہ بدل جائے گا، گھر کے جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسے مردوں کے لیے مرید ہونا سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی مرید ہونا سنت ہے۔ جب بھی موقع ہو کسی اللہ والے سے، میرے پیارے بھائیوں، مرید ہونے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ اگر کوئی کسی اللہ والے سے کوئی مرید ہوتا ہے، بیعت ہونے کے وقت توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے، تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو اس کا گویا گناہ ہوتا ہے، مرید ہونے کے بعد فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنت پر عمل ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے، بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جو مرید ہو جاتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں، نسبت کی یہ برکت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم توبہ کر لیں، توبہ اجتماعی 2-3 منٹ میں، کیونکہ جو ہے انفرادی توبہ قبول ہو نہ ہو، لیکن اجتماعی توبہ تو یقیناً قبول ہو جائے گی۔ کوئی بھی اللہ کا ولی مجمع میں ہوگا، اس کی برکت سے سب کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو لوگ کسی اللہ والے سے مرید ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اپنے شیخ سے مضبوط تعلق قائم رکھیں، اور جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے ان کو پہلی فرصت میں مرید ہو جانا چاہیے۔ اس مجمع میں جو ہے ہم تو توبہ کے کلمات کہلوائیں گے۔ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، مرید ہیں اور شیخ زندہ ہیں، اپنے شیخ سے مضبوط تعلق قائم رکھیں۔ اگر انہوں نے مرید ہونے کی نیت سے ان کلمات کو کہا تو وہ مرید نہیں ہوں گے، ان کی ارادت جو ہے اپنے شیخ سے قائم رہے گی، یہ توبہ مانی جائے گی، آٹومیٹک توبہ ہو جائے گی۔ اور جو مرید نہیں ہوئے، مرید ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونے کے لیے سے ان کلمات کو کہہ لیں۔ میں خطبہ پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیں، 2-3 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون اللہ۔ پورا مجمع ان کلمات کو کہہ جو میں تلقین کرواتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالی کے تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر اور تمام فرشتوں پر، قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، چوری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا۔
یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوا میں، چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی معمولات کا پرچہ شاید اگر ہے، اگر تھوڑا ہی سا ہوگا تو آپ جو ہے جن کو مل جائے ٹھیک ہے، اور جو بقیہ لوگ فوٹو کاپی کرا لیں۔ اور ابھی وقتی طور پر جو اکابر کا طریقہ ہے، درود شریف ہے، 100 مرتبہ استغفار ہے، تیسرا کلمہ بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کچھ دعائیں ہیں، صرف 5-7 منٹ صبح، 5-7 منٹ شام، اتنا آپ ذکر کر لیں گے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور کارڈ میں جتنی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیے۔ آپ جو لوگ بھی مرید ہونے کی نیت سے کلمات کہے ہیں، 2.5-3 مہینے میں 1 منٹ کے لیے دن میں 10 اور 12 کے درمیان فون پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بات ہو جائے ٹھیک، نئی بات ہے آپ سمجھ لیں میں سفر پہ ہوں، تو بہرکیف اللہ تعالی ہمیں محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ پوری امت کے لیے دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما، عزت، قوت، ہمت، دانائی، حکمت عملی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، مریض ہیں اس مجمع میں یا ان کے گھر والے، بیوی، بچے، پورے صورت کے رہنے والے مرد و عورت، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، تمام مریضوں کو صحت کے خزانے سے صحت یابی عطا فرما، تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما، جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے رب کریم ہماری بیٹیاں بہنیں غلط رسومات کی وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، ماں باپ رشتے کے لیے پریشان ہیں، ہماری بیٹیوں کی عمریں ڈھل رہی ہیں، اے اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کا گھر بسا دیجئے، تا حیات قائم رہنے والا رشتہ عطا فرما، اور رشتہ قائم ہونے کے بعد اے اللہ شادی کا انتظام فرما، اور اے رب کریم اپنے وقت پر نیک صالح اولاد سے بھی سرفراز فرما۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ تیری محبت میں بیٹھ گیا ہے، اے اللہ آپ نے بلایا ہے تو یہ آئے ہیں، ورنہ یہ کہاں چلے جاتے۔ اے اللہ جب بلا لیا کوئی شریف اور کوئی کریم اپنے دربار میں بلا کر کسی کو محروم نہیں کرتا، اے اللہ پورے مجمع کو اپنا ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے مجمع کو اور پورے صورت کے لوگ کاروباری لائن سے بڑی مشکلات سے چل رہے ہیں، کاروبار فیل ہو گیا، دکانیں فیل ہو گئیں، فیکٹریاں فیل ہو گئیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ غیبی خزانے سے سب کو مالا مال فرما دے، اپنی شان رحمت کی وسعت کے بقدر دگنی چوگنی ترقی کی دعا مانگنا تیری شان کے خلاف ہے۔ اے اللہ جتنی وسیع تیری رحمت ہے، اپنی رحمت کی وسعت کے بقدر صورت کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، سب کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک چمکا دیجئے۔ اے رب کریم یہاں پیدا ہونے والا، تیار ہونے والا مال عالم کی مارکیٹوں میں، سپر مارکیٹوں میں، اے اللہ دنیا کی منڈیوں میں محبوبیت کے ساتھ دیکھا جائے، ایسے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ سب کو مالداری عطا فرما، آسانی کا فیصلہ فرما۔ رزق کی تنگی بہت بڑی آزمائش، بڑا امتحان ہے، لوگ ناشکری کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں،
اے اللہ ہمیں مالداری خوشحالی عطا فرما، اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما، اے رب کریم جو زندگی گزر گئی وہ تو برباد ہو گئی، جو زندگی کے کچھ ایام رہ گئے ہیں اے اللہ آخرت کی تیاری، عبادت، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار کے لیے لمبی عمر عطا فرما، جب وقت پورا ہو جائے کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اے رب کریم پورے مجمع کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرما، روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا نصیب فرما، اے رب کریم ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پوری دنیا کے مسلمان بھائی جو انتقال کر گئے اور آج قبروں میں پہنچ کر ایک ایک نیکیوں کے محتاج ہیں، اے اللہ سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور اور معمور فرما، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث کتب ابدال اور تمام اولیاء کاملین نے اور پوری دنیا کے اے اللہ بزرگوں نے، اے اللہ جتنی بھی دعائیں اے اللہ انہوں نے مانگی ہیں، حجاج کرام نے جو دعائیں منی عرفات مزدلفے میں مانگی ہیں، پوری دنیا کے علماء کرام نے جو دعائیں مانگی اور جو جناتوں نے، جنی عورتوں نے، انسانوں نے جو دعائیں مانگی وہ تمام خیر کی، برکت کی، کامیابی کی دعائیں اے اللہ جو تمام اجتماعات میں جوڑ میں اللہ کے راستے میں جو مانگی گئی، اے اللہ تمام محبوب مقبول دعاؤں کو ہمارے اور پورے امت کے حق میں قبول فرما، ماں بہنوں کے حق میں قبول فرما، پورے صورت والوں کے حق میں قبول فرما، جن جن شرور فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہماری اور امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔